آداب، سلام آپ سب کو. سب سے پہلے تو شکریہ CETI کا کہ انہوں نے مجھے اس ایوارڈ کے قابل سمجھا، کیونکہ یہاں جتنے بھی شخصیت جن کو ایوارڈ کے لیے آپ نے نامینیٹ کیا ہے یا جو ان کو ایوارڈ مل رہا ہے، وہ تمام لوگ بہت سینئر، بہت سیزنڈ اردو جرنلسٹ ہیں جن کے مقابلے میں کہیں کھڑی نہیں ہوتی ہوں. اچھا، پہلے تو میں اس بات کی آپ لوگوں سے معذرت کر لوں کہ کیونکہ اردو میری مادری زبان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میں غلطیاں کروں اور میری اردو خراب بھی ہوگی، تو پلیز بیئر وتھ می فار دیٹ. بٹ چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اپنا اردو کا سفر یا اردو کے جو چیلنجز ایک جرنلسٹ کے طور پہ جو ہم نے فیس کیے اس کا ذکر کریں، تو چھوٹا سا بس ایک اپنے بارے میں ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن دیتی ہوں کہ میں سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور اردو سے میرا کوئی خاصا تعلق نہیں تھا. ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ اردو میں پڑھتے تھے اور ان کی جانکاری تھی، پر چونکہ سکھوں کا اردو کے ساتھ اور عربی کے ساتھ بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ ہماری بہت سی مقدس کتابیں، تاریخ یا وراثت جو ہے وہ اردو زبان میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے. تو جب میں نے گرو نانک پہ ریسرچ کرنا شروع کیا اور تب مجھے یہ احساس ہوا کہ بڑا مشکل ہے وداؤٹ نوئنگ اردو کہ آپ کیسے اسے پڑھیں. ٹو ایکسیس دیٹ مجھے اردو سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور میں نے پھر ایک قومی کونسل کا ڈپلومہ کیا جو کہ 1 سال کا ڈپلومہ ہے، جس کو کرتے ہوئے مجھے 2 سال لگے کیونکہ میں نہیں کر پائی بیکاز دیٹ ٹائم آئی واز این ایکٹیو جرنلسٹ ورکنگ فل ٹائم ان اے ڈیلی نیوز پیپر. تو اس کے ساتھ ساتھ کرنا تھوڑا مشکل تھا. ویکینڈ کلاسز کری اور 1 سال ایگزام بھی نہیں دے پائی بیکاز اس دن کوئی اسائنمنٹ آ گیا تھا، سو آئی مس دا ایگزام. پھر اگلے سال اسے دیا. بہرحال پر کیونکہ میں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ لفظ جوڑ کے اور نقطہ جوڑ کے اور ایک سینٹینس دیکھوں میں پھر بھول گئی اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، جملہ جوڑ کے جس سے میں نے اردو پڑھنا سیکھی ہے اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں. تو یہ ایک جو ڈیفیکلٹی جو میں آپ یہاں سب کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں فرام اے نان اردو پرسپیکٹو، کہ ایک اچھا سافٹ ویئر، اب یہ کاغذ قلم والا زمانہ ختم ہو گیا ہے. سو ٹو رائٹ اچھی اردو لکھنے کے لیے ایک اچھا سافٹ ویئر بہت ضروری ہے اور ایک اچھی اردو ڈکشنری، آن لائن اچھی اردو ڈکشنری جس میں ہمیں جو سین سواد ش کے جو، کیونکہ آپ نارملی گوگل کریں مسٹیکس مل جاتی ہیں، پھر کسی اردو والے کو پڑھائیں تو وہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ سین سے نہیں ہوتا ہے، یہ سواد سے ہوتا ہے. تو اب تو کچھ سمجھ آنے لگ گیا ہے، لیکن یہ ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے نان اردو والوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے نہیں پڑھی ہے اینڈ دے وانٹ ٹو ریڈ. اینڈ یہ میں آپ کو آؤٹ آف مائی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ میری نسل یا میرے بعد والی جو نسل ہے جن کو خاص طور جن کو شعر و شاعری میں انٹرسٹ ہے، دے وانٹ ٹو لرن اردو. بٹ اگین جو میں کہہ رہی ہوں دیر از پرابلم دیٹ دے ڈونٹ ہیو این ایکسیس، ایک اچھا پلیٹ فارم، ایک اچھا جہاں ایک اچھی ڈکشنری، ایک اچھا ریفرنس جہاں سے وہ اس کو ایکسیس کر سکیں، پڑھ سکیں یا اپنی غلطیوں کو سمجھ سکیں. تو یہاں جو اتنے سارے ایکسپرٹس آج اردو کے بیٹھے ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گی کہ اس طرف چونکہ اگر لینگویج کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو صرف ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کے نہ دیکھا جائے بلکہ ایک پین انڈیا لینگویج، کیونکہ ایک مذہب کو کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچ کر کے کیونکہ جو اس مذہب کا حال ہو رہا ہے ہم اردو کو بھی اسی حوالے سے اس کو ایکویٹ کریں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اس زبان کے لیے. اور اس پورا دا ہول کلچر آف اور انڈین جس کو ہم کہتے ہیں ہماری جو تاریخ ہے، انڈین کلچر بیوٹیفل جو چاہے وہ دکن سے لے کر دلی تک یا لاہور اینڈ پشاور تک، تو اس کو وہ سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو ایکسیس کرنے کے لیے اور اس کو اویلیبل کرانے کے لیے لوگوں کو اٹ از امپورٹنٹ کہ اس طرف دھیان دیا جائے کہ اٹ از میڈ مور ایکسیسیبل ٹو نان اردو اسپیکرز، تاکہ وہ بھی اسے سمجھ سکے اور اس کی خوبصورتی کو سمجھ سکے، نہ کہ اس کو ایک ریڈیکل بھاشا کی طرح دیکھیں اور ریڈیکل زبان کی طرح اس کو ایک باکس میں ڈال کے اس کو ختم کر دیں. شکریہ.